اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری تختی نمبر 6 تنوین ہے۔ آج ہم آپ کو تنوین کے بارے میں پڑھائیں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ زبر زیر پیش پڑی حرکات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس طرح ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو ہم پڑی حرکات کہتے ہیں، اسی طرح 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہیں گے۔ پیارے بچوں، دیکھیں کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے، 2 زبر کے اوپر دوسرا زبر، یہ 2 زبر ہیں اور یہ 2 زیر ہیں اور یہ 2 پیش ہیں۔ بیٹا، جس طرح زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح 2 زبر بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہوں گے، اور جس طرح 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں، اسی طرح 2 زیر بھی حرف کے نیچے ہوں گی، اور جس طرح پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح 2 پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر ہی ہوں گے۔ بچوں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور بچوں، غنّہ کیا ہوتا ہے؟ غنّہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو ہم غنّہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، 2 زبر کی تنوین میں کہیں کہیں الف اور کہیں یا بھی لکھا ہوا آتا ہے۔ ہجے کرتے وقت زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیں گے، یعنی ہجے کرتے وقت ہم الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم بغیر الف اور یا کے پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھنا ہے۔ مشق کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے با 2 زبر بن کے ساتھ یہ الف لکھا ہے، ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف 2 زبر کو پڑھیں گے، با 2 زبر بن۔ اسی طرح یا لکھی ہوگی تو ہم نے 2 زبر کی تنوین میں اس یا کو نہیں پڑھنا، صرف 2 زبر کو ہی پڑھنا ہے، دال 2 زبر دن۔ بچوں، غنّہ ایک الف کے برابر کھینچ کے غنّہ کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو ہر حرف کے ساتھ 2 زبر کی تنوین کو ہم پڑھنا آپ کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ میم کے ساتھ 2 زبر کی تنوین ہے، ساتھ میں یہ الف لکھا ہے، ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا، بلکہ میم کو صرف 2 زبر کی تنوین کے ساتھ ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے۔ میم 2 زبر من، با 2 زبر بن، واو 2 زبر ون، فا 2 زبر فن، سا 2 زبر سن، زال 2 زبر زن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، صاد 2 زبر صن، تا 2 زبر تن، دال 2 زبر دن، طا 2 زبر طن، را 2 زبر رن، نون 2 زبر نن، لام 2 زبر لن، ضاد 2 زبر ضن، یا 2 زبر ین، شین 2 زبر شن، جیم 2 زبر جن، کاف 2 زبر کن، قاف 2 زبر قن، خا 2 زبر خن، غین 2 زبر غن، حا 2 زبر حن، عین 2 زبر عن، ہا 2 زبر ہن، حمزہ 2 زبر ان۔ پیارے بچوں، 2 زبر کی تنوین میں کہیں الف اور کہیں یا لکھے ہوئے آتے ہیں،
تو ہم نے الف اور یا کو نہیں پڑھنا ہجوں میں اور رواں میں، بلکہ ہم نے اس کو زبر کی ترمیم کے ساتھ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب ہم حرفوں کا وقف کریں گے تو اکثر جگہ پر گول تا پر لکھی ہوئی آئے گی۔ گول تا کے اوپر جب دو زبر کی تنوین آ جائے گی تو گول تا کو ہم گول ہا میں بدل کر پڑھیں گے۔ مشق کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی سمجھاؤں گی۔ تو آئیے اب ہم اپنی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مشق کے ساتھ ہم دو زبر کی تنوین کو پڑھیں گے۔ دیکھیے زبر بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو لفظوں کے اوپر، اور دو زبر کو لال رنگ سے واضح کیا گیا ہے، جس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو زبر کی تنوین ہے اور یہاں پر ہم نے تنوین میں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو آئیے بچوں ہم اس کو ہجے اور رواں اور وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن۔ اب بچوں یہ الف لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس الف کو نہ تو ہجوں میں پڑھنا ہے نہ ہی رواں میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کا جب ہم وقف کرتے ہیں تو ایک الف کے برابر بدل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے میں آپ کو رواں، وقف اور ہجے تینوں اچھی طریقے سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، ابدا، ابدن، ابدا۔ اسی طرح با زبر با، تو زبر تو، بتو، را دو زبر رن، بطرن، بطرا، بطرن، بطرا۔ تو زبر تو، با زبر با، توبہ، قاف دو زبر قن، طبقن، طبقا، طبقن، طبقا۔ کاف زبر کا، زال زیر زی، کزی، با دو زبر بن، کذبن، کذبا، کذبن، کذبا۔ سا زبر سا، میم زبر ما، سما، نون دو زبر نن، سمنن، سمنا، سمنن، سمنا۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، ہا دو زبر ہن، صفہن، صفہا، صفہن، صفہا۔ قاف زبر قا، صاد زبر سا، قاسا، صاد دو زبر صن، قصصن، قصصن، قصصا، قصصن، قصصا۔ حمزہ زبر آ، سین زیر سی، اسی، فا دو زبر فن، اسیفن، اسیفا، اسیفن، اسیفا۔ عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عنبن، عنبا، عنبن، عنبا۔ عین پیش عو، را پیش رو، عورو، با دو زبر بن، عروبن، عروبا۔ لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، لعی، با دو زبر بن، لعبن،
لعبا لعبا لعبا. زال پیش ذو، لام پیش لو، ذولو. لام دو زبر لن، ذولولن ذولولا. ح زبر ح، رو زبر رو، حرا. میم دو زبر من، حرامن حراما. میم زبر ما، رو زبر رو، مرا. ح دو زبر حن، مراحن مراحا. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن ہدا ہودن ہدا. تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون تو وا تو ون تو وا. سین زبر سا، نون زبر نا، سنا. تا دو زبر تن، سنتن سنہ سنتن سنہ. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو تختی کے شروع میں ہی سمجھا دیا کہ دو زبر کی ترمیم میں ہم غنہ کرتے ہیں، اور ہم جہاں جہاں دو زبر آئیں گے وہاں پر ہم نے غنہ کر کے ہی پڑھنا ہے. تو بچوں، جب وقف کریں گے غنہ کریں گے، اور جب ہم اس حرف کے اوپر وقف کریں گے تو ہم نے اس کو دو زبر کی ترمیم کو ایک الف میں بدل کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، سب جگہ جہاں جہاں الف ہے وہاں سب آپ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن یا ہوگا جہاں پر وہاں پر بھی آپ نے ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھنا ہے. لیکن جب گول تا آ جائے گا دو زبر کی ترمیم کے اوپر، جب گول تا کے اوپر آپ وقف کریں گے تو ہم نے پھر ایک الف کے برابر نہیں بدلنا، ہم نے پھر گول تا کو وقف کی صورت میں گول ہا میں بدل دینا ہے. یہ بات بچوں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے. جب ہم گول تا کے اوپر وقف کریں گے تو گول ہا میں بدل دیں گے، دو زبر کی ترمیم کو ہم گول ہا میں بدل کے پڑھیں گے. پیارے بچوں، کچھ اس طرح دوبارہ آپ کو پڑھاتی ہوں تاکہ آپ غور سے دیکھ لیں اس کے وقف کا طریقہ. سین زبر سا، نون زبر نا، سنا. تا دو زبر تن، سنتن سنہ سنہ. سینے کی جانب سے آپ کی آواز نکلے گی، جہاں سے ہا کو ہم پڑھتے ہیں اسی جگہ سے ہم وقف کی صورت میں ہا کی جگہ پر مخرج کو، آواز کو روک دیں گے، یعنی ہا پر ساکن کر دیں گے، سنہ. پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کو دو زبر کی ترمیم پڑھائی اور دو زبر کی ترمیم کے بارے میں آپ کو سمجھایا. بچوں، آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے حروف کے ساتھ، مشق میں لفظوں کے ساتھ، غنّے کے ساتھ، رواں میں، اور جو باتیں آپ کو ترمیم کے بارے میں نے سمجھائی ہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ دو زبر کی ترمیم کا وقف کرنا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جہاں یا ہو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن گول تا کی صورت میں ہم نے گول ہاں میں بدل دینا ہے. انشاءاللہ بچوں، جو قواعد بتائے جا رہے ہیں آپ کو، ان قواعد کے مطابق آپ رکھ کے پڑھیں گے تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی اور آپ ٹھیک ادائیگی کریں گے. اور سب سے بڑی بات بچوں، آپ نے مجہول نہیں پڑھنا، معروف پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر جگہ آپ نے اپنے مخرج کا ضرور خیال رکھنا ہے. مخارج اور ادائیگی آپ نے بالکل درست کرنی ہے تاکہ آپ کی تجوید اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تو کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.